فہم کے جو فہم اصحاب محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے آپ کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ ہم اس کو جواب میں کہیں گے جتنا پرانا اسلام ہے، جتنا پرانا قرآن و حدیث ہے، اتنا ہی پرانے اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے، یہ وتیرہ رہا ہے اہل شرک کا۔ دلائل کے میدان میں جب ان کی گود خالی ہو جاتی ہے، پھر یہ نت نئے القابات سے پکارتے ہیں، نت نئے تانے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، اہل الحدیث کی مجلسوں میں نہ جایا کرو، ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کے پروگرام اٹینڈ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ ہم کہتے ہیں آج کے دور کے مشرک کا بھی یہی حال ہے جو مکہ کے مشرک کا تھا۔ وہ بھی کہا کرتے تھے محمد الرسول اللہ کے پاس نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آنے والا آیا تھا، ابو جہل کی پارٹی نے مکے سے نکل کے اس کا استقبال کیا تھا اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک شخص جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ جو ان کی سنتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے روئی اپنے کانوں میں ڈالی تھی کہ کہیں گلی میں چلتے ہوئے آواز کان میں نہ پڑ جائے، اور حرم میں آیا تھا، مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، کہا میرے دل میں آیا پوچھوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ مجھے تو کہا گیا یہ شاعر ہے اور میں بھی شاعر ہوں، اگر ان کا کلام شعر و شاعری ہوا تو میں کہہ دوں گا یہ تو شعر ہے، سنوں تو صحیح کہتے کیا ہے۔ میں پاس آیا، ان کے بیٹھا، پوچھا کیا پیغام دیتے ہو؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہا یہ الفاظ میرے پردہ سماعت سے ٹکرائے، بے اختیار زبان حرکت میں آئی کہ یہ کلام کسی آدمی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ آج یہی آوازہ لوگوں پہ لگایا جاتا ہے اہل حدیثوں کے پاس نہ جانا۔ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں اور یہ اصلی اہل سنت ہے۔ ان کا کلام نہ سننا، ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھنا، کیوں؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں عرش والے کا کلام اور مدینے والے کا فرمان ہے۔ یہ کسی کو لسوڑی شاہ کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو بریلی اور دیوبند کی طرف نہیں بلاتے، یہ کسی کو کاما والی سرکار کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ کہتے ہیں لوگوں، رب نے پیدا کیا ہے، رب نے زندگی دی ہے، رب نے عزت دی ہے، رب نے صحت دی ہے، گردن جب جھکانی ہو رب کے سامنے جھکایا کرو۔ سنت جب بھی لینی ہے تو محمد الرسول اللہ کی لیا کرو۔ اس کھری دعوت سے ڈرتے ہوئے، اس سچی دعوت سے ڈرتے ہوئے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ آئیے یہ پرانا اعتراض کہ اہل الحدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ہم بھی حقیقت سے آپ کو آشناس کروائیں کہ اصل میں انگریزوں کے وفادار ہیں کون؟ انگریزی حکومت کی دوستیوں کے دم بھرنے والے ہیں کون؟ یہ ہمارے ہاتھ میں سوانح قاسمی، جس کے رائٹر سید مناظر احسن گیلانی، اس کا حصہ دوم صفحہ نمبر 103، اس پہ لکھتے ہیں، سنیے ذرا واقعہ اور پھر فیصلہ کیجئے۔ میں تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ اصل بولتی ہوئی کتابیں، وہ دن گئے جب کوئی کہا کرتا تھا فلاں کتاب میں لکھا ہے، کتاب آپ کے سامنے ہے، جس کو یقین نہ آئے درس کے بعد سٹیج پہ آ کر کتاب کھول کے رب کی دی ہوئی بصیرت سے پڑھ سکتا ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں انگریزوں کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، کچھ لوگ مارکا برپا کیے ہوئے تھے، ان میں شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا بھاگے جا رہے ہیں اور ایک چودھری کا نام لے کے اسے پکار رہے ہیں جو انگریز مخالف پارٹی باغیوں کا سربراہ تھا، اور اسے کہہ رہے ہیں اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔
मौलवी साहब क्यों? कहा मैं देख रहा हूं खिजर अलैहिस्सलाम अंग्रेजों के साथ हैं। अहलुल हदीस की दावत को सुनकर बगैर दलील के आवाजें कसने वालों, ये हजरत साहब की किताब, और वो कह रहे हैं अंग्रेजों से ना लड़ो, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की आजादी की जंग करने वालों, अंग्रेजों से आजादी के लिए जंग न करो। क्यों? खिजर अलैहिस्सलाम अंग्रेजों की फौज में शामिल अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तुम्हारा खिजर होगा जो अंग्रेजों की सपोर्ट कर रहा है, ये वो खिजर नहीं है, ये सूफियों का बनाया हुआ खिजर है। मजीद सुनिए, कहते हैं जब बगावत के अय्याम थे तो जब गंज मुरादाबादी की वीरान मस्जिद में मौलाना जाकर मुकीम हुए, इत्तफाकन उसी रास्ते पर मस्जिद के किनारे किनारे अंग्रेजी फौज का एक दस्ता जा रहा और मौलाना मस्जिद में खड़े हुए अंग्रेजी फौज के दस्ते को जाते हुए देख रहे। उनमें एक बाबा भी जा रहा था। ये मस्जिद से निकले, दौड़कर उसके पास गए और बाबा जी ने बागडोर संभाली हुई, घोड़ा भी उनके हाथ में, उनसे बातें करके वापस आ गए। मुरीद ने पूछा हजरत आप कहां गए थे? कहा तुम नहीं जानते, जिससे मैं गुफ्तगू करके आया ये खिजर अलैहिस्सलाम थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम खिजर अलैहिस्सलाम को भी अंग्रेजों का सपोर्टर बनाओ और फिर भी तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों की पैदावार का लेबल न लगे और हम ला इलाहा इल्लल्लाह की खरी और सच्ची दावत को पेश करें, उनके दलाइल का जवाब न देते हुए उससे मजबूर और बेबस होकर तुम अहलुल हदीस पे ताने लगा दो कि अंग्रेजों की पैदावार है। अब सोचिए, अहले हदीसों को अंग्रेजों की पैदावार कहने वाले खुद अंग्रेजों के कितने बड़े वफादार हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में भी कौम को यह अकीदा दिया कि खिजर ने कुफार की मदद की मुसलमानों के खिलाफ। और याद कर लीजिए, जो कुफार की मदद करे मुसलमानों के खिलाफ, उसका ये अमल उसको वादिये ईमान से निकालकर वादिये कुफर में दाखिल कर देता है। ये तज़किरातुर रशीद है, हजरत रशीद अहमद गंगोही साहब की सवाने हयात, जिसको मौलाना मोहम्मद आशिक इलाही साहब ने लिखा। इदारा इस्लामियात अनारकली लाहौर ने इसको शाया किया। इसके पहले हिस्से पर सफा नंबर 74 और 75 पे है कि एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, इमाम रब्बानी अपने रफीक जानी मौलाना कासिम और तबीब रूहानी आला हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और जामिन साहब, ये सारे हुमरा जा रहे थे। अचानक बंदूकचियों से मुकाबला हो गया, बागियों से जो अंग्रेजी फौज से लड़ रहे थे, वो बागी जो अंग्रेज के खिलाफ मैदान जिहाद में थे, उनसे मुकाबला हो गया। और ये दलेर जत्था मौलाना कासिम, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना जामिन, ये दलेर जत्था उनके सामने अपनी सरकार के मुखालिफ बागियों के सामने पहाड़ की तरह अड़ गया। ये बड़े बड़े सरताज आपके सामने मैंने गिरवाए, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, कासिम नानोतवी, जामिन अली जलालाबादी। अंग्रेज सरकार अपनी सरकार के बागियों के सामने तलवारें लेकर खड़ा हो गया, पहाड़ की तरह जम गया और सरकार पर जान निसारी के लिए तैयार हो गया। हम कहते हैं लोगों, शीशे के घर में बैठकर पत्थर मारना आसान काम नहीं है। कभी अपने घर की और अपने मजहब की किताबों को तो देखा होता, अपने बड़ों की तारीख पे निगाह तो दौड़ाई होती, गैरों पे उंगलियां उठाने से पहले अपने आप को तो देखा होता कि तुम किस हाल में हो। अपने सरकार, रहम दिल सरकार की दिफा के लिए खड़ा हो गया और फिर अल्लाह रे शुजाअत और जवामर्दी, जिस होलनाक मंजर से शेर का पिता पानी हो जाए, वहां चंद फकीर तलवारें लिए जम्मे गफीर बंदूकचियों के सामने ऐसे जमे रहे गोया जमीन ने उनके पांव पकड़ लिए। हजरत जामिन अली जलालाबादी जेरे नाफ गोली खाकर शहीद हो गए। माशाल्लाह, ये कौन से मार्के में शहीद हुए?
انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے، انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، انگریزی سرکار پر جان نثاری، اپنی جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ شہید کے لفظ کو بھی ان لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ کوئی مردود مرے، کوئی مشرک مرے، کوئی بدعقیدہ مرے، کوئی جمہوریت کا دل دادا جمہوری کوششیں کرتے ہوئے قربان ہو جائے، یہ شہید جمہوریت ہے۔ ایک یونیورسٹی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کی مسجد کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا مسجد شہداء۔ میں نے وہاں کے مقامی ساتھیوں سے پوچھا یہ مسجد شہداء کن شہیدوں کے نام پہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کا پکنک ٹور تھا، وہ دریائے ستلج کی سیر کے لیے گیا، ایک کشتی میں لڑکے تھے، ایک کشتی میں لڑکیاں تھی، وہ دونوں اٹکیلیاں کر رہے، ایک دوسرے کو کشتی میں دوران سفر شرارتیں کر رہے، دونوں کی کشتیاں بھنور میں پھنسی اور ایک کشتی والے الٹ گئے اور سارے ہی مر گئے۔ ان شہداء کے نام پر یہ مسجد رکھی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شہید یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اور آپ کس کو شہید کہہ رہے؟ زامن علی جلال آبادی زیر ناز گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے لیے لڑے، یہ لا الہ الا اللہ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے لڑے، یہ توحید کی محنت کرتے ہوئے لڑے؟ نہیں، یہ رحم دل انگریزی سرکار کے باغیوں سے لڑتے ہوئے انگریزوں پہ جان قربان کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ ہے علماء دیوبند کی انگریز دوستی کی عظیم مثال۔ اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والوں، کمینوں سے پوچھیں، انگریزوں کے غلام سے پوچھیں، انگریزوں کی ذریت اور انگریزوں کی اولاد سے پوچھیں، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو یہ نام نہاد جو مبلغ ہیں عیسائیت کے، انگریزیت کے، ان کو اپنے محلوں میں پھٹکنے نہ دیں۔ اپنی مسجدوں کے اندر بورڈ لگائیں کہ ان مسجدوں کے اندر انگریزوں کے بچوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نکال کر پھینک دیں۔ آئیں گے نماز پڑھنے کے بہانے، پھر رفتہ رفتہ دوستی کریں گے ہمارے بھائیوں سے، پھر ان کے دلوں میں فتنہ ڈالیں گے کہ صاحب تم محمدی نماز پڑھو گے یا حنفی نماز پڑھو گے۔ آئے گا نا تو فتنہ ڈالے گا۔ مسجدوں میں بورڈ لگا دیں صاحب، انگریز کی ذریت ناٹ الاؤڈ، انگریز کے بچے آنے کی اجازت نہیں، محلے میں نہ لائیں، دکانوں میں نہ لائیں، بات کرنا چاہیں واپس بھیج دیں۔ آنکھیں بند کر کر ہم نے بزرگوں کو مانا ہے، اکابر کو مانا ہے، قرآن حدیث کو مانا ہے۔ تمہارے بڑے حضرت زامن علی جلال آبادی انگریزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے، انگریزوں کے خلاف وہ مجاہدین جن کو باغی کہا جاتا تھا، ان باغیوں سے لڑتے ہوئے، انگریزوں کی مدد کرتے ہوئے گولی کھا کر مرے۔ انگریز کی دوستی میں ان کا دفاع کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے علماء دیوبند کے سرتاج مولانا قاسم نانوتوی یہ بھی لڑ رہے ہیں، اور اچانک ایک گولی آئی جو مولانا نانوتوی کو لگی، وہ ان کے دماغ کو چیرتی ہوئی نکل گئی، ان کے سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ لیکن کرامت دیکھیے، میدان جہاد کی کرامت، جو جہاد انگریزوں کی مدد کے لیے ہو رہا، باوجود مولانا نانوتوی کے کپڑے خون سے تر ہو گئے، لیکن جب عمامہ اتار کے دیکھا تو زخم کا نشان بھی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گولی بنائی اس لیے گئی ہوگی کہ خون نکالے لیکن دماغ نہ پھاڑے، اس قسم کی کوئی نئی ایجاد ہوگی، ورنہ گولی لگی ہو، خون نکلا ہو اور زخم نہ ہو، یہ کرامت بھی آپ ہی کو مبارک ہو۔ کن پٹی پہ گولی لگی، اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی دوڑتے ہوئے آئے، لپک کر آئے، زخم پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کیا ہوا؟ جو ان کے ہاتھ کی کرامت دیکھیے، زخم پہ ہاتھ رکھا، جو ہی عمامہ اتارا تو خون تو نکل رہا تھا لیکن وہاں پہ کوئی زخم موجود نہیں تھا۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 75 جلد اول۔ کچھ علماء دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی کی گرفتاری اور 6 مہینے کی قید کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، دیکھو کہ ہمارے علماء دیوبند انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے۔ آئیے اس حقیقت پہ غور کرنے کے لیے اسی تذکرۃ الرشید کی طرف لوٹتے ہیں، صفحہ نمبر 76 ہے، اس پہ لکھتے ہیں جب بغاوت و فساد کا قصہ ختم ہوا، رحم دل حکومت نے، رحم دل انگریز دوبارہ غلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی، تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے کہ اپنی رہائی کا چارہ نہ تھا،
سچی جھوٹی تہمتیں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشی حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا، اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل یہی لوگ شریک ہیں۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 80 پر ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میں جب